بہت اہم بات ہے، اس کو نوٹ کر لیں. جو ذہنی مریض ایک دفعہ بن گیا، شاید لاکھوں میں کوئی ایک صحیح ہو جاتا ہے. اگر وہ صحیح بھی ہوتا ہے تو پورا صحیح نہیں ہوتا، تھوڑا سا پاگل رہتا ہے وہ. اور آپ دوسری یہ بات نوٹ کر لیں کہ پاگل تھوڑا بھی بہت ہوتا ہے. یہ بہت ہے، آپ اس کو مذاق نہ سمجھیں، یہ دین کا حصہ ہے یہ باتیں. پاگل تھوڑا سا بھی، بولو بھائی، بہت ہوتا ہے. پاگل میں تھوڑا بوڑا نہیں ہوتا. جو تھوڑا سا پاگل ہے وہ تھوڑا سا نہیں ہے، کسی بھی وقت کچھ بھی کہہ دے گا. تو اس لیے سب سے زیادہ حفاظت کس چیز کی کرنی ہے؟ دماغ. تو میں آپ کو دو چیزیں بتاتا ہوں جن کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے نا تو انشاءاللہ دماغ، یعنی جن چیزوں پر عمل کریں گے دماغ سیٹ رہے گا. نمبر 1، نیند میں کبھی کمی نہ ہونے دو. نہیں یاری بات یار بھائی، نیند کیا کرنی ہے؟ ایسی کی تیسی، جو مرضی کام اہم سے اہم رہ جائے، پہلے کیا ہے؟ نیند مکمل ہو. پہلے کیا کرنا ہے؟ نیند آ رہی ہے، تھکا ہوا دماغ، سارے کام ایک طرف، پہلے سوؤں گا میں. جاؤ جو مرضی ہو بھائی. وہ شادی میں جانا تھا، وہ ولیمے میں جانا تھا، وہ کیا کہتا رہے، ہم نے پہلے کیا کرنا ہے؟ کیونکہ نیند کی سیٹنگ آؤٹ ہو جائے نا، بس دماغ کیا، دماغ کہاں جائے گا؟ میں نے اپنی زندگی میں کئی لوگ اسٹریس اور ڈپریشن کے مریض دیکھے ہیں جو نیند پوری نہیں کرتے تھے. نیند اتنی صحت کے لیے ضروری ہے کہ روٹی اور پانی اتنا ضروری نہیں ہے. بھوک، اگر دیکھو نیند سے بڑھ کر کوئی چیز ہوتی نا تو اللہ تعالیٰ رمضان میں ہمیں کہتے ہیں نیند پوری نہ کرو، روٹی کھاتے رہو. اللہ نے روٹی پانی چھڑوا دی. اللہ کو پتا ہے کہ جتنا مرضی بھوکا پیاسا رہو گے، جب کھاؤ گے تو ریکوری ہو جائے گی. کوئی 3 دن بھی بھوکا پیاسا رہے نا، جسم کو کوئی نقصان نہیں ہے. جب کھائے گا تو دوبارہ فٹ فاٹ ویسے کا ویسے ہی ہو جائے گا. کھانے سے بیمار ہوتا ہے، بھوکا رہنے سے بیمار نہیں ہوتا. لوگ کھانے کو فوکس کرتے ہیں صحت میں، نیند کو فوکس نہیں کرتے. اللہ کرے یہ بات کسی طرح دماغ میں اتر جائے، کیونکہ اس کا ہمارے دین سے بڑا گہرا تعلق ہے. آپ کا دماغ سیٹ نہیں ہوگا، آپ نہ اللہ کے حقوق ادا کرو گے نہ بندوں کے حقوق. کیونکہ جو آدمی ڈپریشن کا مریض ہوتا ہے نا، وہ گھر میں بھی چک چک پک پک لگا کے رکھتا ہے، خود بھی ڈپریشن میں آئے گا اور بیوی بچوں کو بھی ڈپریشن میں ڈال دے گا. بد اخلاق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے. تو اخلاق کے اچھے ہونے کے لیے چیمبر کا صحیح ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے نا؟ دیکھو بچوں کی نیند پوری نہیں ہوتی، کیسے چڑچڑے ہوئے ہوتے ہیں، خام خامی چیزیں اٹھا اٹھا کے پھینک رہے ہیں. اور جب بچہ رات کو اچھی طرح سو کے صبح اٹھتا ہے، کیسا خوشی خوشی پھر رہا ہوتا ہے، حالانکہ صبح کے وقت اس نے کوئی اخلاق پر بیان نہیں سنا ہوتا. جب اندر سے سیٹ ہوتا ہے نا انسان تو خود بخود خوش مزاج ہوتا ہے، وہ ہر چیز میں دل لگتا ہے اس کو. تو اخلاق تو دین کا بہت بڑا حصہ ہے نا. اللہ کی باتیں بھی سمجھ میں آئیں گی. اگر چیمبر ٹھیک نہیں ہے نا تو کوئی اگر کہے کہ بھائی اگر نماز چھوڑ دو گے تو اتنے 1000 سال جہنم میں جلنا پڑے گا، تو آپ پہلے ہی جل رہے ہو، دماغ خراب ہے. بولے یار یہ پتہ نہیں کون سی شریعت ہے یار، ایک تو جہنم میں جلنا پڑے گا یار. اندر سے نا یہ ایسی ایسی باتیں کرے گا، کیونکہ اندر سے ویسے ہی خوش نہیں ہے، اوپر سے جہنم کی وعیدیں، تو اور اسٹریس میں آ جاتا ہے وہ کہ یار یہ کیا ہوا یار، ایک نماز چھوڑنے میں اتنے یہ کیا ہوا یار. تو بجائے یعنی دین سے بھی دور ہوگا. تو پہلی چیز کیا ہو گئی؟ بولو بھائی، نیند. دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز ہے ٹینشن نہیں لینی. ٹینشن نہیں لینے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو کبھی ٹینشن ہوگی نہیں. ہے تو دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے ہی نہیں جس کے سارے کام صحیح ہو رہے ہوں. اس پر تو ایک مستقل بیان ہے میرا کہ دنیا میں یعنی انسان جو ہے نا ڈپریشن کا علاج کیا ہے. تو میرے 3-4 بیانات ہیں، وہ آپ تفصیل سنیں. میں ابھی مختصر ایک بات بتا رہا ہوں کہ دیکھو دنیا میں ساری چاہتیں کسی کی بھی پوری نہیں ہوتی. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ جو چاہیں وہ ہو جائے. لوگ وزیر اعظم بنتے ہیں، جیل میں چلے جاتے ہیں. حقیقت ہے یہ. کہاں کہاں انسان پہنچتا ہے، پھانسی کے پھندوں پہ لٹک جاتے ہیں، اور معلوم نہیں کیا کیا ہوتا ہے. تو ساری چاہتیں نہیں پوری ہونے والی ہیں آپ کی.
تو اب حل کیا ہے اس کا کہ بھئی ہر خواہش پوری کرو، یہ تو ہو نہیں سکتا، تو بھائی سمجھوتا کر لو. کیا خیال ہے؟ جب بھی کوئی مصیبت آئے پہلے تو کوشش کرو مصیبت نہ آئے. اپنی حماقتوں ایسی کام نہ کرو جس سے ٹینشن والا معاملہ پیدا ہو. میں نے بتایا تھا نا جمعے کے بیان میں، لڑکیوں سے دوستی لگانا، یہ چیزیں آپ کی ٹینشن میں اضافہ کریں گی، کمی نہیں کریں گی. حقیقت ہے یہ. تو یہ چرس پی رہا ہے، چرسیوں میں اٹھ رہا بیٹھ رہا ہے، چرس پینے سے ٹینشن بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی. جب نہیں ملے گی تو پاگل ہوگا نا. تو وہ کام، ایسے کام کرنا جس سے آپ غریب آدمی ہو لیکن رہنا اپنے مالداروں کے علاقے میں شروع کر دیا، اس سے ٹینشن بڑھے گی، احساس کمتری کا شکار ہو جاؤ گے. یار اس کے پاس بھی گاڑی، یار اس کے پاس کرولا، میرے پاس رکشا. تو ایسے علاقے میں جاؤ جہاں سب کے پاس کیا ہے؟ رکشا ہے. دکان پکوڑوں کی ہے اور سوچیں کروڑوں کی. یہ خام لوگ ٹینشن میں آئے ہوئے ہیں. میں نے ڈیفنس کے لوگوں کو بھی ٹینشن میں دیکھا ہے. 1000 گز کا بنگلہ ہے، کروڑوں روپے کما رہے ہیں مگر ٹینشن میں. یہ میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا. لوگ آتے ہیں کیوں ٹینشن میں کہ پڑوسی کے پاس اس سے بھی زیادہ ہے. تو یہ ٹینشنیں قدرت کی طرف سے نہیں ہے، یہ آپ کی اپنی پالی ہوئی ہیں. تو نبی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں ہمیشہ اپنے سے کمتر کو دیکھو. یار میرے پاس رکشا ہے اور فلاں آدمی قسطوں پہ بھی رکشا خریدنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. سڑکوں پہ فٹ پاتھوں پہ پڑے ہوئے ہیں. 3 دن پہلے صدر گیا میں تو دیکھا فٹ پاتھ پہ لوگ پڑے ہوئے ہیں. میں نے کہا یار یہ بھی لوگ ہیں، نہ گھر ہے نہ بال بچے. ایک کنوارے کا فون آیا، ایسے جیسے وہ نہیں ہوتی، کیا بولوں میں، ایسے طنز کر رہا تھا کہ ارے یار کوئی رشتہ ہی نہیں دیتا، یہ زندگی کوئی زندگی ہے. تو میں نے سوچا، میں نے کہا دیکھو وہ جو صدر میں فٹ پاتھ پہ پڑے ہوئے ہیں نا، ان کو کوئی دے گا رشتہ؟ میں نے کہا تمہیں ابا نے گھر میں رکھا ہوا ہے، روٹی پانی پنکھا سب مل رہا ہے، دعا کرتے ہیں اللہ کوئی انتظام کر دے. نہیں کر رہے تو ان لوگوں کو دیکھو جن کو روٹی پانی بھی نہیں مل رہا. تو اپنے سے کمتر کو دیکھا جائے دنیا کے معاملے میں، اس سے آپ احساس کمتری کا شکار نہیں ہوں گے. تو ٹینشن ختم کرنے کی ایک بہت بڑی ذریعہ یہ ہے کہ اگر پھر بھی کوئی مصیبت آ گئی تو تقدیر کا سوچا جائے کہ جو چیز مقدر میں ہے وہ ٹل نہیں سکتی. اور دنیا مسافر خانہ ہے، یہاں اگر ٹینشن ہے تو وہ بھی عارضی، یہاں کی خوشی بھی عارضی. تو ہم بہت ساری چیزوں کی ٹینشن لیتے ہیں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے. پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، بیٹھ کے خام میں پریشان ہے. بھائی تم سے پوچھ کے تھوڑی مہنگا ہوا ہے. غم کرنے سے اگر وہ سستا ہو جائے تو رو. میں میرے پاس تھی کاواساکی جی ٹی او 125. آپ کو پتا ہے کیا بائک تھی وہ؟ ہم نے بھی بڑے شوق پالے ہیں ایک زمانے میں. میں اس میں پیٹرول ٹھیک ٹھاک ڈلتا تھا. اب جب پیٹرول مہنگا ہوتا تو سب سے زیادہ متاثر میں ہوتا تھا اس سے. 50 والوں کو کچھ نہیں ہوتا تھا. تو میں ایک دفعہ پیٹرول پمپ گیا، میں نے پیٹرول ڈلوایا اس میں، تو اس نے کہا وہ 5 روپے پر لیٹر بڑھ گیا ہے. مجھے بڑا غصہ آیا. میں نے ساتھ والے سے کہا، میں نے کہا یار یہ کیا مذاق ہے یار، ہر تھوڑے دن کے بعد 5 روپے بڑھ رہا ہے تو آپ کو غصہ نہیں آیا؟ اس نے کہا صرف میرے لیے تھوڑی بڑھ رہا ہے، پوری قوم کے لیے بڑھ رہا ہے نا. تو مجھے اس کی بات بڑی اچھی لگی. اس نے کہا میرے اکیلے کے لیے بڑھے تو مجھے غصہ آئے، سب کے لیے بڑھ رہا ہے تو چلو ٹھیک ہے. اس دن کے بعد سے اب تک پیٹرول بڑھنے پر مجھے غصہ نہیں آیا. میں یہی کہتا ہوں یار مجھے ٹینشن لینے سے کیا ملے گا. 100 روپے لیٹر بڑھ جائے، زیادہ زیادہ یہ ہوگا، بہت زیادہ بڑھے گا تو گاڑی بیچ دو. بھائی نہیں ہمارے کنٹرول سے باہر ہو گئی ہے، گاڑی بیچ دو، دوبارہ آ جاؤ، ٹیکسی پہ آ جاؤ، پھر بھی ہے تو پھر رکشے پہ آ جاؤ، پھر چنچی پہ آ جاؤ، پھر پیدل ہو جاؤ. جو چیز اختیار میں نہیں ہے اس کی ٹینشن لینا حماقت ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اسی طرح یاد رکھو اولاد کی تربیت کا معاملہ ہے. ہمارے ہاں جو لوگ نئے نئے دیندار بنتے ہیں یا پرانے بھی، وہ چاہتے ہیں میرا گھر 100% خلفائے راشدین جیسا بن جائے، جبکہ بیگم پہ کنٹرول نہیں ہوتا، وہ الگ سمت میں جا رہی ہوتی ہے. اب آپ نے ڈنڈا چلانا شروع کر دیا، بچے باغی ہونا شروع. وہ بجائے دین پہ آنے کے ابا کو مکھنچو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور بغاوت پھیلتی ہے. تو بھائی آپ اعتدال سے تربیت کی کوشش کرو،
ہو گئی ٹھیک ہے, نہیں ہوئی ہم سے نہیں سوال ہوگا. ہم جو کر سکتے تھے ہم نے